بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کالا جادو کے بارے میں کہ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کالا جادو کیا ہے۔ جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کٹھن جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے یا حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور انہی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی چون چون کر مارا ہے، اور انہیں مارنے کا حکم بھی دیا ہے اور ان کی گردن اڑانے کو حکم دیا تھا، اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی دے دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے تو کاروبار نہیں چل رہا، فلاں نے جادو کروا دیا ہے تو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو جادو کروا دیا، کسی کے رشتے نہیں آتے تو سمجھتے ہیں کہ جادو کرا دیا، کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ہی بتایا جاتا ہے۔ دوستو یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ان کی نشانیوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں 70% اگر یہ نشانیاں دکھ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی، جو بھی خطرناک جانور ہیں انہیں دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹ کو چبانا، کھنڈر میں خود کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور صبح اٹھ کر اسے کھایا ہو، ایسا محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں جادو کی نشانیاں ہیں۔ میرے دوستو ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے، جادو، ٹونا، سحر، آسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑے رہتا ہے، پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں اور وہ مولوی بتاتا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے لیے 10 سے 20 ہزار کی مانگ کرتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں بعد کہے گا کہ آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی یہی مان لیتے ہو کہ جادو کٹ گیا۔ آج ہم آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بہت قیمتی راز کی بات بتانے والے ہیں، اس لیے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو کہیں پر لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ایک اللہ کا نام جس کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں، اگر یہ نام مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو 5 خواب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو آنا ضرور ہے، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا، صرف ایک دن میں ہی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو وغیرہ آ جائے تو اس کو کاٹنے کا عمل بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے غور سے سن لیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے، کم سے کم توبہ تو آپ نے کی ہی ہوگی۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں،
دن بھر میں ہم نے کتنے ہی برے برے کام ہیں جو کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے رات میں آپ کو توبہ تو کرنی ہی چاہیے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ صرف 33 ٹائمز یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، یہ اللہ کا نام مبارک جسے آپ کو پڑھنا ہے اور اپنے سینے میں دم کر کے سو جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ لوگ یہ چیک کیجئے صبح اٹھ کر کہ آپ کو ان 5 خوابوں میں سے کوئی خواب آیا یا نہیں آیا۔ جو خواب اب ہم آپ کو بتائیں گے دھیان سے آپ لوگ سن لیں۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو ان میں سے ایک نہ ایک خواب ضرور آئے گا۔ یہ خواب آپ کو تبھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں گے۔ تو پہلا نمبر پر جو خواب آتا ہے وہ خواب ہے کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ اس کے کچھ بھی معنی تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ یا ممیتو پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس طرح کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اگر یہاں پر یہ خواب آتا ہے تو یہ آپ کو صحیح علاج کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ دوست ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کالے سانپ کو آپ اگر خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور اگر ایسے ہی خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں تک جادو کا اثر بھی آپ کے اوپر ہو بھی گیا ہے۔ یہ سیکنڈ اسٹیج میں آپ کو خواب آتا ہے۔ اب تیسرا خواب آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور اگر آپ کو کالے کتے کا بھی پیچھا کرتا ہوا خواب نہیں دکھا اور سانپ کا کاٹتا ہوا بھی نہیں دکھا اور زمین کا پھٹتا ہوا خواب دکھ گیا، تب بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو رہا ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے کو منڈراتے ہوئے دیکھنا۔ آپ خواب میں کہیں پر بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو سب طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسا کوا آواز لگاتا ہے، تو کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب میں کالے کوے منڈراتے ہوئے اپنے سر کے اوپر دکھ گئے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اب آخری خواب دھیان سے سن لیجئے، اس کے بعد جادو کا علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر وغیرہ مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اسے مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ آئے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہے یا نظر وغیرہ لگ گئی ہو، تو ہم اس کو فوراً کیسے کاٹیں اور کسی اور کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہ پڑے؟ تو سیدھی سی بات ہے، رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ دماغ کھلا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہو، اور یہی ہو گیا آپ کے جادو کا کاٹ، اور یہی وہ علاج تھا جادو کا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گی، اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔